إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شہید۔ میرے بھائی اور دوستو، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، یعنی دنیا کے کناروں میں یا کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے، بلا شبہ شان یہ ہے کہ وہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا اور نہیں ہے کافی آپ کا رب، انہ بے شک شان یہ ہے کہ اعلیٰ کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی
اپنی قدرت کی نشانیاں مسلسل دکھا رہا ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی دکھائے گا۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کی تخلیق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ جاری و ساری رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ چیزیں وہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں، تم نہیں جانتے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم اور غیر مسلم تمام لوگ اس دور میں شامل ہیں کہ سائنسی طور پر ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر لیں۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس تجربات سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، کامن، مشترک، اس کا نام سائنس ہے۔ جو تجربات انہوں نے ابھی تک نہیں کیے اور اس کے نتائج ان کے سامنے نہیں آئے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، اس سے وہ غافل ہیں۔ اور یہ بات بھی مسلم اور طے شدہ ہے کہ سائنس کے تجربات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، چونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں۔ ان کے اصول و ضوابط میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کیا اسلام سائنس کا مخالف ہے؟ نہیں، اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، لیکن معیار، میزان، کسوٹی اسلام ہے، سائنس نہیں۔ ان دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سائنس سے کبھی بھی انسان کو وہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جو وحی الہی کے ذریعہ سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اطلاع دی کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے مشرکین کے نام سے ایک لیٹر لکھ دیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ میرے بیوی بچے مکہ میں رہتے ہیں، ان کو مشرکین کی حمایت حاصل ہو جائے گی، کوئی خاندان کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ جاسوسی کی انہوں نے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اصول، قواعد اور ضوابط اس کی روشنی میں بیان کرنے تھے، بہت ساری باتیں سمجھانی تھی۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، موضوع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ عورت جسے خط دیا گیا ہے، یہ خط لے کر کے جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شخصیات کی ڈیوٹی لگائی۔ اس کے راوی بذات خود علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ان تینوں میں شامل ہیں۔
فرماتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو، جو تینوں گھڑ سوار تھے، حکم دیا کہ روضہ خاخ کے مقام پر یہ عورت ہے، خط لے کر کے جا رہی ہے، اس سے یہ خط وصول کر۔ یہ تینوں وہاں پہنچے، اس عورت کو روکا، اس کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو کہا کہ تو خط ہمارے حوالے کر دے، وگرنہ ہم تجھے بالکل برہنہ کر کے تیرے جسم میں سے خط نکال لیں۔ دوسرے دو صحابہ کو تعجب ہوا اس بات پر کہ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس عورت نے بھی جب ان کا یہ رویہ دیکھا کہ یہ ہر صورت مجھ سے خط وصول کر کے رہیں گے، تو اس نے اپنی میڈیوں سے بالوں میں سے خط نکال کر کے دے دی۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی یہ اصل مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اور اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی بات کسی صورت غلط نہیں ہو سکتی، لہذا وہ خط وصول کر لیا اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مزاج کے مطابق، جلالی طبیعت کے مالک تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ حاتب بن ابی بلتع بدری ہے، جنگ بدر میں اس نے شرکت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے میں نے تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی الہی کے ذریعہ سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے وہ حرف آخر ہے، اس پر ہمارا یقین کامل ہے۔ ایمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، الایمان الیقین کلہ، ایمان مکمل یقین کا نام ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس وہ ایک چیز بیان کرتی ہے اور 60 سال تک مسلسل اس پر محنت کی جاتی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، لوگ اس بات کو اپنا لیتے ہیں، یکا یک سائنس کہتی ہے کہ نہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عربی کی ضرب المثل ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی دے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ کو معلوم ہے جو بزرگ 70 کے پیٹے میں ہیں ان سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں دیسی گھی استعمال ہوتا تھا، کس طریقے سے پروپیگنڈا کے ذریعہ سے یہ بناسپتی گھی گھروں میں داخل کیا گیا۔
اور بابر یہ کروایا گیا کہ یہ دیسی گھی سے زیادہ بہتر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں انسان کی تیار کردہ چیز، اس کی مصنوعات، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ نیچرل. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. پھر اسی طرح سے سائنس نے اور ڈاکٹرز نے مل کر کے یہ ذہن سازی کی کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلانا، ڈبے کا دودھ پلانا. اب کیا ہے، یہی ڈاکٹر حضرات بناسپتی گھی سے منع کرتے ہیں. ہمارے تو ایک دوست تھے، بڑے فاضل قابل آدمی، بہت زبردست طبیب تھے، مختلف انہوں نے کورسز کیے ہوئے تھے، آکو پنکچر، ہومیوپیتھی، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. وہ ہمیں کہتا تھا کہ یہ بناسپتی گھی کھانے سے بہتر ہے کہ آپ صابن کھا لیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ صابن جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس بناسپتی گھی کی ویسٹیج ہے. اب ڈاکٹر حضرات بچوں کی ماؤں کے ساتھ لڑتے ہیں، ان پہ سختی کرتے ہیں. جو ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، ڈاکٹر صاحب اس پہ سختی کرتے ہیں، زچ کرتے ہیں، اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنا دودھ پلاؤ. اور تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ بناسپتی گھی انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ. تو معلوم ہوا کہ سائنس اپنی باتیں جو بیان کرتی ہے، نئی تحقیقات آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے رجوع کر لیتی ہے، اس کو غلط قرار دے دیتی ہے. یہ سائنس پڑھنے والے حضرات ہم سے زیادہ بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں. دوسری بات، سائنس پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کسی اور شعبہ زندگی میں چلے جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس حلال و حرام کے مسائل حل نہیں کرتی. سائنس عقل سے جواب دیتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام اس کی باتیں عقل میں آئیں یا نہ آئیں، اس کو ہر صورت ماننا اور تسلیم کرنا. آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم نے سن لیا، ہم نے تابعداری فرما برداری کی. آپ ذرا غور کریں، میں اکثر و بیشتر عقل کے پجاریوں کے سامنے ایک مثال بیان کیا کرتا ہوں. آج تک کوئی شخص عقل کے ذریعہ اور سائنس کے ذریعہ اس کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ قیامت تک دے سکے گا. یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ پھوپھی اور خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. کوئی دو رائے نہیں اس سلسلے میں. لیکن اس کے برعکس پھوپھی اور خالہ کی بیٹی، اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال اور جائز ہے. جو اس کے بطن سے پیدا ہوئی، جو اس کا نطفہ ہے، اس کے ساتھ حلال ہے، اس کی اپنی ذات کے ساتھ حلال نہیں ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا عقل جواب نہیں دے سکتی، سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی. تو معلوم ہوا کہ اسلام کو سائنس پر نہیں پرکھنا. سائنس کی باتوں کو کس پہ پرکھنا ہے؟ اسلام کی حقانیت پر اسے پرکھنا ہے، اسے جاننا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اس کے لیے ذرا سنیں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، مکہ کے مفتی ہیں،
محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر اور امام ہیں. وہ فرماتے ہیں المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے ترازو اور میزان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علیہ تعرض الاشیاء، آپ کی ذات پر تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا. فما وافق منہ فہو حق، جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہے، صحیح ہے، درست ہے. وما خالف منہ فہو باطل، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں. جو فرشتوں کی دو جماعتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سوئے ہوئے تھے، ایک دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر کے جو انہوں نے گفتگو کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ مقام بیان کیا، آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، حق اور باطل کے، کفر اور اسلام کے، شرک اور توحید کے، سچ اور جھوٹ کے، صحیح اور غلط کے. یہ امام سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے وہ فرشتوں کے اس کلمہ سے ماخوذ ہے، اس سے انہوں نے استنباط کیا ہے. اور یہ اتنی عظیم بات انہوں نے کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام سمجھایا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب ذرا دیکھیں کہ اسلام جو چیز اس کے موافق ہے اس کی تعیین کرتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں خوشی خوشی داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کی جو شکل ہے کہتی وہ بڑے روشن تھے، بہت خوش تھے آپ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا کوئی خاص بات ہے، آپ بہت خوش ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجزز مدلجی نے جو قیافہ شناس ہے اس نے کیا بات کہہ دی. اللہ اکبر. اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ یہ دونوں باپ بیٹا تھے. مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ زید کا رنگ سفید تھا اور اسامہ کا رنگ سیاہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں باپ بیٹا بہت زیادہ محبوب، آپ ان سے شدید محبت کرتے تھے اور یہ بات آپ کو تکلیف دیتی تھی. اگر وہ آپ کو مانتے ہوتے پھر تو وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے، ایسی باتیں نہ کہتے یا اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ایسا اعتراض نہ اٹھاتے. وہ یہ بات کہتے تھے. اس مجزز مدلجی جو اپنے وقت کا مسلمہ قیافہ شناس تھا، اس نے ان دونوں کو ایک چارپائی پہ لیتے ہوئے دیکھا. ان کے پورے جسم کے اوپر چادر ہے، چہرے ڈھکے ہوئے، دونوں کے پاؤں ننگے. اس نے جب ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا
ان بعض هذه الاقدام من بعض، یہ پاؤں ایک دوسرے میں سے، یعنی یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سن کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آج اگر سائنس اسلامی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے تو ہم بطور حجت اور دلیل ان لوگوں کے جو سائنس کو حجت اور دلیل مانتے اسلام کو نہیں مانتے ان کے لیے اس کو پیش کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر سائنسی تحقیقات اور تصدیقات کے ہم جو چیز مان چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، وہ ہمارے لیے قطعی ہے۔ سائنس اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ کے اور ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں ہے کہ سائنسی علوم حاصل کرنے کے بعد کوئی انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ بہترین انسان ہو، اس کے اندر انسانیت آ جائے یا وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو، وہ حقوق اللہ ادا کرے، حقوق العباد ادا کرے، حلال حرام کی تمیز کرے، نیکی اور برائی میں فرق کرے۔ یہ چیزیں سائنس نہیں بتلاتی۔ ایک بہترین اور قابل ترین ڈاکٹر یا سائنسدان ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہی موجود نہ ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے دنیا کا پیسہ لوٹا، فراڈ کیا۔ ایک ڈاکٹر اقرا کمپلیکس کا مالک، اس نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر کے، بلیک میل کر کے پیسے کمائے اور کئی کنال میں اس نے اپنا محل تعمیر کیا، اس کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو قتل کروا دیا، کیونکہ نہ اس کے اندر انسانیت تھی نہ اس کے اندر انسانیت۔ اس تعلیم نے باپ بیٹے کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس چیز نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھائے اور بتائے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام ہے، نہ سائنس ہے نہ پاکستان۔ یہ جو خوبصورت نعرے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ سب سے پہلے آپ بہترین مسلمان بنیں، اس کے بعد آپ سائنسدان بنیں اور ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ زندگی کے کسی بھی ایسے شعبہ کو اپنائیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، رکاوٹ نہیں۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ سائنس کا علم حاصل نہ کریں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ سائنس میں ترقی نہ کریں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ موجودہ وقت کی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اسلام رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن مقصود زندگی ہی اس کو بنا لینا، مطلوب و مقصود ہی اس کو قرار دے لینا، یہ چیز درست نہیں۔ اب ذرا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات 1450 سال گزر چکے، چونکہ وحی الہی پر مبنی تھی۔ سائنس نے اب تحقیقات کی ہیں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الكلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات۔ بخاری اور مسلم کی روایت کہ جب
کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں منہ ڈال دے، اس میں پانی پی لے یا دودھ پی لے یا جو بھی چیز موجود ہے، اذا بلغ القلب پہ لفظ بھی آتے ہیں، جب وہ منہ ڈال دے اس کو، تو کہا کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئیں، اور ایک روایت میں کہ جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو ضائع کر دے، وہ دے دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اس روایت کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ فرمایا اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ مانجنا، مٹی کے ساتھ مانج کر کے 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے۔ سائنس نے تحقیق کی کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ مٹی کے اندر جو اجزاء موجود ہیں اس کے ذریعہ سے ہی یہ برتن کتے کے جراثیم سے پاک ہو سکتا ہے، جراثیم ختم ہو سکتے ہیں، وگرنہ دنیا جہان کے صابن اور ادویات استعمال کر دی جائیں تو اس سے یہ جراثیم ختم نہیں ہوں گے۔ سائنس اب اس نتیجہ پر پہنچ رہی ہے، وہ تصدیق کر رہے، ہمیں اس تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اس کو دلیل اور حجت مانتے ہیں، ہم ان کے سامنے اس بات کو پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجزز مدلجی کی بات نے خوش کر دیا کہ یہ مجزز مدلجی قیافہ شناس کی بات مشرکین مکہ کے ہاں حجت اور دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ان کے ہاں مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، ہمیں ذاتی طور پر، ایمانی طور پر اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الأخرى داء، کہ جب مکھی تم میں سے کسی ایک کے برتن میں گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ڈبو کر کے مکمل پوری کو نکال دے، پھر اس کو پھینک دے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، اور یہ جب بھی اپنا پر ڈبوتی ہے تو وہ والا پر کھانے پینے کی اشیاء میں ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہے۔ تو کہا کہ جب اس کو پورا ڈبو کر کے نکالو گے تو بیماری اور شفا والا معاملہ بیلنس ہو جائے گا اور یہ کھانا بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری مسلم کی روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے، دوسرے میں تریاق ہے، اس کا علاج۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے، سائنس کو ضرور پیش آئی۔ اس حدیث کے مطابق انہوں نے تحقیقات کی، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت، آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات پر ہے۔ اب جو شخص سائنس کی وجہ سے اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بچے، لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق عمل کرے گا وہ بیماری سے بھی محفوظ ہوگا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔
یہاں پر ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے. کوئٹہ کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ساتھی وہ چائے پینے لگے تو ایک مکھی آ کر کے اس میں گری تو انہوں نے اس کو دبو کر کے نکال کر کے چائے پی. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ٹیبل پر دو چار لبرل، انہوں نے دیکھا مولوی آدمی ہے تو چائے اور نہیں منگوائی، مکھی کو ڈبو کر کے نکال کر کے چائے پی لی. استہزاء کرتے نا داڑھی والے کا، مولوی کا، مذاق اڑاتے ہیں، یہ بڑے بخیل ہیں، کنجوس آدمی ہے. تو اس کو انڈیل دیتا، گرا دیتا، نئی چائے منگوا لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستی اس کو یہ بات دکھائی اور سمجھائی اور بتائی. جب یہ شخص چائے پی کر کے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپ کے آخر میں 2 مکھیاں ہیں، ایک نہیں ہے. جو چائے اس نے پی ہے اس کپ میں 2 مکھیاں مری ہوئی، اس نے تو ڈبو کر کے نکال کر کے پی، یہ تو اس کا جوس بھی پیتا رہا. دوسرے نے دیکھا تو مذاق اڑایا. مولوی صاحبان کو بھی تجسس ہوا، اٹھ کر کے گئے، دیکھا تو 2. انہوں نے کہا دیکھ لو بھی اللہ نے جواب دے دیا، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو اس وقت تک صاف نہ کرے جب تک کہ بذات خود انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹوا نہ لے. بعض اوقات مذاق معلوم ہوتا ہے تو جی مولوی رجدہ ہی نہیں ہے. زیادہ اعتراض داڑھی والوں بھی ہوتا ہے، یہ انگلیاں چوس رہا ہے، کھانا تو وہاں پر پڑا ہوا ہے اور لے کے کھا لو. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیاں چاٹ لو یا چٹوا لو. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اپنی انگلیوں کو چوس لو. فرمایا کہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی. ہمیں تو برکت ہی بتائی گئی، اس میں اور بھی بڑی حکمتیں پنہاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہیں، مسلمان ہیں، توجہ نہیں ہے، وہ کھانا چھوڑ دیں گے، اٹھ جائیں گے جلدی سے اور ٹیشو لے کر کے 2-4 ہاتھ صاف کر کے. ان کے رویے پہ غور کریں، اس میں کیا چیز آپ کو نظر آتی؟ تکبر نظر آتا ہے. وہ تکبر کرتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں. حلال ان کو ہضم نہیں ہوتا، حرام ان کی مرغوب اور پسندیدہ غذا ہے. ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب مغربی اور مشرقی پاکستان، تو یہ ہمارے والا مغربی پاکستان تھا، اس کا وزیر ریلوے، اس کا تعلق حیدرآباد سے تھا، وہ اتنا کھانے کا شدائی جنون کی حد تک، کسی دعوت میں جاتا کھاتا رہتا، جب پیٹ بھر جاتا تو اٹھ کر کے باہر نکل جاتا. تو اپنی جیب میں وہ مور کا پر رکھتا تھا، وہ باہر جا کر کے گلے میں مارتا، کہہ کر کے آ کر کے پھر دوبارہ سے کھانا شروع کرتا. یہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لاپرواہی اور یہ سمجھنا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے.
بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی رحمت کو متلاشی رہو. یہ انگلیاں چوسو گے، ان کو چاٹو گے یا چٹواؤ گے بیوی کو، بچوں کو، تو لہذا یہ برکت حاصل ہوگی. سویڈن کی لیبارٹری نے اس پہ تحقیق کی اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جو شخص انگلیاں چاٹتا ہے یا چٹواتا ہے وہ کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. وہ آج اس نتیجہ پر پہنچ رہے ہیں. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتا دیا اس میں یاد رکھیں کہ ہر اعتبار سے بھلائی اور خیر ہی خیر. ترکی کے ایک سائنسدان نے کتاب لکھی ہے اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی طریقے کے مطابق طہارت کرنا اس کے سائنسی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، طبی اعتبار سے کیا فوائد ہے، ساری دنیا اسلام کی ان تعلیمات کے مطابق طہارت کرنا شروع کر دے. اور یہ بات آج سائنس نے تسلیم کر لی. جس شخص کو گردن کے موہروں میں تکلیف ہے، ان بیلنس ہے، اس کے لیے سب سے بہترین علاج، تکلیف کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کہ وہ اللہ کے حضور لمبے سجدے کرے. فلک شیر حویلی والا مشہور ہے، سارے لوگ جانتے، فوت ہو گئے. اس کا ساتھی تھا حکیم حنیف. وہ وساوے والا میں علاج کرتا تھا. ہم وہاں گئے اپنے ایک دوست کو لے کر کے، اس کے گردن کے موڑوں کا مسئلہ تھا. اس نے ان کو سیٹ کر دیا اور کہا کہ بھائی آپ لمبے سجدے کیا کریں. پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک پائلٹ آیا، اس کے گردن کے موہروں میں یہ تکلیف تھی. میں نے اسے کہا کہ اس کا علاج لمبے سجدوں میں ہے. اور جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ اس مشین کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیسے استعمال کیا جائے، کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جائے، کس کس موقع پر کس کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وہ اتنا بدبخت آدمی تھا، بد نصیب آدمی تھا. اس نے کہا جی میں یہ سجدے نہیں کر سکتا. کہتے میں نے اسے کہا کہ اگر تو سجدے نہیں لمبے کر سکتا، تو اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو تیری گردن کے یہ مورے کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو. یہ آپ گوگل پہ جا کر کے تحقیق کر کے دیکھ لیں. ایسے ہی جس کی کمر کے موہروں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے سائنس آج کہتی ہے وہ لمبے رکوع کرے، لمبے رکوع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اور کمر بالکل برابر ہوتے تھے. اگر پانی کا پیالہ بھی بھر کر کے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا تو اس میں سے پانی نہ گرتا. المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، پچھلے دنوں ابھی میں نے پڑھائی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، اس نے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دی اور جو آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، بتایا، عمل کر کے دکھایا اور ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہر مسئلہ کا حل موجود ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کے پیچھے ہیں جو ہمیں سراسر نقصان دینے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا